اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی الاسلام کے درمیان راز ہے اور امت کو اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے کانٹیکسٹ میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی قرآن حکیم حکمت بھری کتاب ہے، ہر چیز اپنے فلسفے کے اعتبار سے فٹ ان بیٹھتی ہے۔ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔ کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی انہی میں سے ایک مرد کی طرف کہ وہ ڈر سنا دے لوگوں کو اور خوشخبری دے اہل ایمان کو۔ یعنی دو پرپس ہو گئے پروفٹ کو بھیجنے کے، لوگوں کو ڈر سنانا آخرت کی جواب دہی کا، اور خوشخبری دینا اہل ایمان کو جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے حضور بہت بلند مرتبے ہیں قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو چن لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا اور کہتا ہے نہیں یہ پیغمبر جو ہے تم میں سے نہیں ہے، یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ یہ تو ہماری ڈاکٹرن میں مشہور ہے نا کہ جی کوئی پیغمبر جو ہے وہ کوئی الگ سے مخلوق ہونا چاہیے، پیغمبر اسی سپیشی میں سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر کو بناتے ہیں، چونکہ انسان آباد ہے تو اس میں کوئی چمپے کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر پیغمبر کسی اور سپیشی سے آتا پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو آئیڈیل یہی ہے کہ پیغمبر اسی نو میں سے ہو، اسی سپیشی میں سے ہو جن کی طرف وہ مبعوث کیا گیا، تاکہ اس پر وہی حالات و واقعات گزریں اور وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے۔ نبی علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی آپ کے بھی آنسو نکلتے تھے، جب آپ کو زخم لگتا تھا آپ کا بھی خون نکلتا تھا، آپ بھی دکھی ہوتے تھے، آپ کے بھی سر میں درد ہوتا تھا، آپ کو بھی نیند کی مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ ہر اعتبار سے جو ایک انسان کو تکلیفیں گزارنا پڑتی ہیں۔ تو نبی کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کی جواب دہی کا، اور پھر بشارت دے ان لوگوں کو جو کہ بات قبول کر لیں کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے، جبکہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے یہ کہ یہ جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں کے اندر، اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ہر کام کی تدبیر وہی فرماتا ہے، اس کے حضور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا
مگر یہ کہ اس کے اذن کے بعد. یعنی اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے بھی پہلے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے حضور کسی کی سفارش کروں. یہ اللہ کی ہستی کا، اس کے دربار کا پروٹوکول ہے کہ اس کے حضور کسی کی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ دنیا میں جو سفارش کی جاتی ہے نا، کوئی بڑا بندہ جا کے تھانے میں جا کے کسی کی سفارش کرتا ہے کہ یہ آپ نے شریف آدمی پکڑ لیا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی نے فیکٹس آپ کو غلط بتا دی ہیں. دنیا میں تو سفارش کا کانسیپٹ یہی ہے نا. اب مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ جو اللہ کو جا کے یہ کہے کہ یا اللہ یہ جو بندہ تو نے پکڑ لیا ہے نا، غلطی سے پکڑا گیا ہے، مجھے پتا ہے یہ بڑا اچھا بندہ ہے. ہائے 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 ہائے، یہ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اس لیے اللہ تو ہمارا کہ سفارش بھی کرے گا نا کوئی کسی کی تو اللہ کی اجازت سے کرے گا. یعنی یا اللہ تو نے جو بندہ پکڑا بالکل ٹھیک پکڑا، لیکن مجھے اجازت اگر مل جائے کہ میں اس کی سفارش کروں کہ اس کی نیکیوں کے سبب تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما. مجرم تو یہ ہے، سزا کا حقدار تو ہے، لیکن میں تیرے حضور ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے طور پہ، تو یہ ہوگا. یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، بس اسی کی عبادت کرو جس کی یہ شانیں ہیں. شانیں کیا ہیں؟ آسمان اس نے پیدا کیے، زمین اس نے پیدا کی، عرش پر متمکن ہوا، ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس کے حضور کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. اب مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک کوالٹی کسی چھوٹے سے درجے میں بھی کسی اور ہستی کو حاصل ہے تو کوئی اور اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا. وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تم سب کے سب کو اسی کی طرف مر کر لوٹنا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. بے شک وہی ہے جس نے مخلوق کو شروع میں تخلیق کیا تھا اور پھر دوبارہ بھی وہ اس عمل کو دہرائے گا. یعنی مرنے کے بعد جو ہم گل سڑ کر ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ تخلیق کرے گا. جس طرح جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں پیدا کیا، تو اب اس چورے سے دوبارہ سے وہ زندہ کر لے گا. اور یہ اس لیے ہوگا قیامت والے دن تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ. اور سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا ہے. پہلے اہل ایمان کا ذکر آیا، اب کفار کا. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب باوجہ اس کفر کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا. یہ نور کا لفظ انڈائریکٹ لائٹ کے لیے استعمال ہوا. سورج کو چراغ بھی کہا گیا ہے خود سے، یعنی روشن، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو زمین سے ریفلیکٹ ہو کے چاند کے اوپر پڑتی ہے وہ بھی منور ہے. اور چاند کے لیے منازل مقرر کی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چاند نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے. جب 7 دن گزرتے ہیں تو بالکل سیمی سرکولر ہو جاتا ہے، یعنی آدھا روشن ہوتا ہے اور آدھا اندھیرے میں ہوتا ہے. اور جب 14 دن ہوتے ہیں تو پورا روشن ہو جاتا ہے.
اور جب 21 دن ہوتے ہیں تو اس طرف سے آدھا روشن اور آدھا ڈارکنیس میں، اور یوں کرتے کرتے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر رکھ دیا ہے، آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چاند کی کون سی تاریخیں چل رہی ہیں، اس کی منازل مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی کر سکو اور ان کا حساب۔ چاند کے مہینے جو ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی لیونر ایئرز ایگزسٹ کرتے تھے، وہ 12 ہی مہینے ہوا کرتے تھے، اور وہ مہینے اسی اعتبار سے کہ چاند شروع میں بڑھتا جاتا ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے گھٹ جاتا ہے، اور یوں ایک پورا مہینے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کا ایک کیلنڈر رکھا ہوا ہے، 29 دن کا یا 30 دن کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر پرپز فل، با مقصد، حق کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی شناخت کر سکیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، لیل و نہار کی جو یہ گردش ہے، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد دوبارہ رات، یہ جو مسلسل سلسلہ ہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں۔ ڈریں گے کون؟ جو یہ تمام مخلوقات کو دیکھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے تو مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، اور میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے، اور مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر میں نے اس رب کو رسپانس نہ کیا تو آخرت کے دن وہ میری پکڑ کر لے گا۔ ابھی تک جو کچھ اس نے مجھ پر حالات وارد کیے، میں ان حالات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا، تو آخرت میں بھی جو اپنے انبیاء کے ذریعے اس نے کتابوں میں نازل کیا کہ جو میرے تابع فرمان ہے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا اور نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا، تو وہ کر گزرے گا۔ یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ بے شک وہ لوگ جو یہ امید نہیں کرتے کہ انہیں ہم سے ملنا ہے۔ اچھا، یہ جملے بار بار آئیں گے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافروں کے لیے یا اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ ٹرم یوز کی گئی ہے سورت کے اندر، اور یہ بار بار ٹرم ریپیٹ ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ملنا ہے۔ اب وہ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن کے منکر ہوں، دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر ہوں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا وہ دنیا اور آخرت میں ہر معاملے کے خود مالک ہیں، گویا انہیں یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس رب کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے، اپنی شکل دکھانی ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں؟ قیامت کے دن کی جواب دہی اور اللہ کے حضور، جو اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے، اس کا ڈر سناتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے قیامت والے دن ملنا ہے، اور وہ ملاقات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حال احوال پوچھنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہو، صحیح پہنچ گئے ہو، نہ، وہ یہ پوچھا جانا ہے کہ جو دنیا میں زندگی دی تھی وہ کیسے گزاری ہے، کتابیں بھیجی تھیں، پیغمبر ساتھ بھیجے تھے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے نا کہ انہیں مر کے کسی سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے ہم سے، اور دنیا کی زندگی پہ ہی وہ راضی ہو چکے ہیں، اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ وہی چیز ہے، اور وہ اسی کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ گئے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں، کیجول لیتے ہیں، ان دھمکیوں کو سیریس نہیں لیتے، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، بسبب ان کے ان اعمال کے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اعمال بھی نیک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کر دے گا ان کا رب ایسی جنتوں اور باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، نعمت کے باغوں کے اندر. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جنت میں جانے کے بعد بھی جو ان کی صدا ہوگی نا وہاں پر جنت کو دیکھ کر، وہ یہی ہوگی سبحانک اللہم. پاک ہے ہمارا رب، اللہ کو پکار کے وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے. اور وہاں ان کی ایک دوسرے کو دعا ہوگی سلام، یعنی جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے. یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے، دنیا میں بھی سنت ہے، مشروع ہے. اور جو آخری پکار ہوگی نا ہر جنتی کی، وہ یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے، جس طرح انسان جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ان کی میعاد. یعنی جس طرح انسان کی خواہش ہے نا کہ مجھے آسائش جلد از جلد مل جائے، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کرتا نا کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اسے فوراً سزا دے، تو معاملہ کب سے تلپٹ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ڈھیل دیتا ہے. یعنی انسان کو یہ ٹونٹ کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور تو اس کے لیے پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، میں بھی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکیر کرنا شروع کر دیتا تو کب سے تیرا معاملہ تلپٹ ہو چکا ہوتا. بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اور کھڑا ہوا بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی، تینوں حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے. پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا تو وہ اس طرح چل دیتا ہے پیٹ پھیر کے گویا اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا. ظاہر جب تکلیف دور ہوگی تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مصیبت اور پریشانی میں دعا کو قبول کرے گا. بالکل اس طریقے سے آراستہ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حد سے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ
البينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا تم سے پہلے جو تھیں، جب وہ ظلم کیا کرتے تھے، گناہگار تھے، اور ان کے پاس بھی ان کے وقت کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے. اور بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اس کے بعد زمین پر ہم نے خلیفہ کیا تمہیں ان کے جانے کے بعد، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا، وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. یہ قرآن تو اتنا سخت ہے، اے نبی کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کو اختیار کرو، قرآن کوئی اور لے کر آؤ. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل سکوں، اپنی مرضی سے میں اس میں سے کوئی چیز نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں. مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو بدل سکوں. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے، میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں. یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑا سخت ہے، اسے بدل دو یا کوئی نیا قرآن لے آؤ، اور میں تو خود پابند ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وحی آئی ہے میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے. صرف تمہیں نہیں بلا رہا اللہ کی طرف، میں نے بھی اپنے رب کا تابع فرمان اسی طریقے سے ہونا ہے جس طرح میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر نہ پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے اوپر مطلع کرتا. اللہ اکبر. تو بے شک میں عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اعلان نبوت سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ یا سب سے بڑا پھر وہ جھوٹا ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا. تیسرے نمبر پہ اس کا نمبر آ جائے گا کہ جسے یہ پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی آیات ہے اور وہ اسے جھٹلاتے ہیں. پہلے نمبر پہ جھوٹا کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے. دوسرے نمبر پہ کون؟ کہ وہ دعوی نبوت کر دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ کون؟ کہ واقعی اگر کوئی پیغمبر اس کے سامنے آ جائے اسے پیغمبر ماننے سے انکار کر دے. وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر دے. بے شک جو مجرم لوگ ہیں، جو تباہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، گمراہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، انکار کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں، انہیں کبھی اللہ نے ہدایت نہیں دینی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. سیم وہی مینٹلٹی ایسی داتا صاحب کو تو نہیں منگتے اللہ کے حضور ساڈے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں. پیچھے ہی اللہ ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر. ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.